قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من غشا فلیس منا۔ معزز حاضرین، آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من غشا فلیس منا، جس شخص نے بھی میری امت میں سے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ملاوٹ کو ہم نے ذرا کچھ سمجھنا ہے کہ ملاوٹ کیسے ہے۔ ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ دودھ میں اگر پانی ملایا تو یہ ملاوٹ ہے، آٹے میں برادہ ملایا تو یہ ملاوٹ ہے، مرچوں میں اینٹیں پیس کے ملائی تو یہ ملاوٹ ہے۔ یہ بھی ملاوٹ ہے اور یہ بھی غلط ہے، اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر اس کے علاوہ بھی کئی طریقے ہیں ملاوٹ کے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کے بیان کرنے میں بھی ملاوٹ سے محفوظ فرمائے۔ دینی تشریحات میں بھی ہم سے ملاوٹ ہوتی ہے، اللہ اس میں بھی ہمیں خلوص کے ساتھ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر ہے آدمی 40,000 تنخواہ لیتا ہے وہ حلال کی ہے، 10,000 اس کا رشوت میں لیتا ہے، وہ جب 40 میں شامل ہوتی ہے تو وہ بھی ملاوٹ ہے، وہ بھی ملاوٹ ہے۔ اور سرکار علیہ السلام کے حکم کے مطابق کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم حلال طریقے سے کوئی کاروبار کرتے ہیں اور پھر کسی سے کوئی چیز ظلماً چھین لیتے ہیں، چھینا جھپٹی کر لیتے ہیں اور اس کو اپنے حلال میں ملا لیتے ہیں، یہ بھی ملاوٹ ہے۔ اللہ ہر قسم کی ملاوٹ سے محفوظ فرمائے۔ اور جو ملاوٹ والا رزق استعمال کرتا ہے اللہ اس سے ذوق عبادت چھین لیتا ہے۔ اور اگر آپ ایک بات توجہ سے سماعت کریں تو اندازہ ہوگا جہاں کسی کو مغالطہ ہوا، مغالطے سے آمیزش ہوئی، ملاوٹ ہوئی، تو اس پر کیا گرفت ہوئی، چاہے جائے کوئی سریعاً رزق حرام کو اپنے حلال میں ملاوٹ کر لے تو اس کا صلہ کیا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام دوستوں نے یقیناً سنا ہوگا۔ آپ نے جب تاج شاہی چھوڑا تو آپ گوشہ تنہائی میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ یقیناً اللہ نے عبادت میں آپ کو ذوق عطا کیا، خشوع و خضوع عطا کی، عرصہ دراز اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ مگر درمیان میں کچھ وقت آیا کہ ان کو پہلے جو ذوق عبادت فیل ہوتا تھا نا وہ اس سے محروم ہو گئے، لذت عبادت ختم ہو گئی، لذت آشنائی ختم ہو گئی، تو سخت پریشان ہوئے۔ اللہ ہمیں لذت عبادت نصیب فرمائے۔ ہم کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی تک ہم لذت عبادت سے آشنا نہیں ہوئے۔ اللہ ہمیں وہ آشنائی نصیب فرمائے جو حضرت ابراہیم بن ادم، آپ کی وہ لذت آشنائی، لذت عبادت، وہ خشوع و خضوع ختم ہو گئی، سخت پریشان ہوئے۔ آپ اپنے سے اکابر سینئر بزرگوں کے پاس گئے، ہر ایک کو عرض کیا کہ مجھ سے میری عبادت کی لذت چھین لی گئی ہے، کوئی طریقہ بتاؤ، کوئی روحانی نسخہ بتاؤ، وہ لذت عبادت اللہ پھر سے نصیب فرما دے۔ مگر کہیں بھی کوئی اس کا حل سامنے نہ آیا۔ بالآخر چلتے چلتے مکہ المکرمہ پہنچے، حرم کعبہ میں پہنچے، ظہر دن کی نمازیں پڑھی، نماز عشاء پڑھی۔ عشاء کے بعد اس وقت بھی دستور تھا کہ کعبہ کا کلید بردار رات کو عشاء کے بعد وہ تالا لگا دیتا تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے چاہا کہ آج رات تنہائی میں اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں رو کر اللہ کے حضور میں دعا کروں، شاید رب میری لذت عبادت مجھے واپس پلٹا دے۔ تو آپ صفوں میں کہہ لیں، چٹانوں میں کہہ دیں، ایک کونے میں چھپ گئے تاکہ بیت اللہ کا جو کلید بردار ہے جس نے عشاء کے بعد کعبہ شریف کا دروازہ مقفل کرنا ہے اسے میرا پتہ نہ چلے، چھپ گئے وہاں۔ کلید بردار تالا لگا کے لاک اپ کر کے چلا گیا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا، کچھ اللہ کے خاص بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے، کچھ عبدال جو چابیوں کے محتاج نہیں، جو دروازوں کے محتاج نہیں، وہ چند عبدال اللہ کے بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ جو ان میں بڑے بزرگ تھے وہ اس طرح بیٹھ گئے، جو ان کے ماننے والے، ان کے فالوورز تھے، وہ اس طرح حلقہ بنا کے آس پاس بیٹھ گئے۔ جب یوں مجلس سجی، آدھی رات کا وقت ہے، بیت اللہ ہے، کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے،
تو وہ جو سینئر بزرگ تھے انہوں نے حاضرین کو بتایا کہ آج ہماری مجلس میں کوئی اجنبی بھی ہے۔ حاضرین نے پوچھا حضرت ہم میں کون اجنبی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ جب آپ نے یہ بات کی تو وہ چٹائی سے صفوں سے باہر نکل آیا، اس نے کہا کہ میرا پول تو کھل گیا، آ کے حاضر ہوا، اس بزرگ کو سلام کیا اور اس نے کہا حضرت جی مجھے لگتا ہے میری مرض کا علاج آپ سے ہو جائے گا، میں ایسا روحانی طبیب ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کہ کچھ عرصے سے میری لذت عبادت چھین لی گئی ہے، تو آپ توجہ فرمائیں، دعا فرمائیں، مجھے رہنمائی دیں، مجھے گائیڈ کریں کہ میری لذت عبادت کس طرح چھن گئی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میاں تیری لذت عبادت پتہ ہے کیوں چھنی ہے؟ پوچھا حضرت جی ارشاد فرمائے کیوں چھنی ہے؟ تو فرمایا اتنا عرصہ پہلے تو بازار میں ایک چھاپڑی فروش جو کھجوریں بیچ رہا تھا اس سے کھجوریں لینے لگا، تو ایک کھجور، توجہ کی ضرورت ہے، ایک کھجور نیچے زمین پر گر پڑی، تو نے سمجھا میری گری ہے، جبکہ وہ کھجور تیری نہ تھی، وہ کھجور چھاپڑی والے کے حصے کی تھی، اور تو نے اپنی سمجھ کے مغالطے میں اٹھا لیا اور اسے تو نے کھا لیا۔ جب تو نے وہ دوسرے کا حق کھایا تو اللہ نے تیرے مقدر سے لذت عبادت کو چھین لیا۔ تو حاضرین اس بات کا خلاصہ کنکلوژن جو ہے، جو لب لباب اور کمپینڈیم ہے، اس پر توجہ فرمائیں کہ ایک کھجور جو مغالطے سے کھائی گئی اس کی سزا یہ ٹھہری کہ لذت عبادت ختم ہو گئی، اور اگر کوئی جان بوجھ کے چھینا جھپٹی سے، ظلم سے، زیادتی سے کسی کا کوئی چھین کے اپنے حلال میں بھی اس کی ملاوٹ کرتا ہے تو اس کی گرفت کیا ہوگی، اس کی پکڑ کیا ہوگی، پھر اس کا نمازوں میں دل کیا لگے گا، اس سے خدا راضی کیسے ہوگا۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے احوال پہ توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔